ہن بلا تمہید اس تو بعد فضیلت الشیخ عظیم مذہبی اسکالر حضرت مولانا حافظ اسحاق سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی میں انہوں تو ملتمس کو آن اور اپنے خیالات کا اظہار کر جناب حافظ محمد اسحاق سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ حضرات ذی وقار مستمعین و مستمعات، سیرت النبی کے حوالے سے آج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ سیرت النبی کا ایک پہلو، اس پہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اور یہ سیرت کا وہ عظیم پہلو ہے کہ جسے آج جتنی مسلمانوں کو ضرورت ہے، شاید آج سے قبل کبھی سیرت کے اس پہلو کی اتنی ضرورت نہ پڑی ہو۔ اور یہ سیرت الرسول کا پہلو کہ انسان اپنے مقصد حیات سے آگاہ ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے سیرت الرسول کے اس اہم پہلو کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے ایک ایسی زندگی اور شاندار کردار سامنے رکھا ہے کہ کائنات کے رب نے اعلان فرما دیا، اولئک حزب اللہ۔ تم کہتے ہو کہ فلاں جماعت اس کا فلاں سربراہ ہے، فلاں جماعت بڑی عظیم ہے۔ میں قربان جاؤں ان نفوس قدسیہ پر کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کائنات کے رب نے فرما دیا کہ لوگوں، یہ صحابہ کرام اللہ کی جماعت ہے۔ کیوں کہ
جب ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اپنی زندگی کے مقصد کی آگاہی آئی، پھر انہوں نے اپنے اموال کو چھوڑنا گوارا کر لیا، جائیدادوں کو چھوڑنا گوارا کر لیا، املاک کو چھوڑنا گوارا کر لیا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، کائنات کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کتابیں ہیں، کوئی ایک کتاب تلاش کر کے لاؤ کہ کسی ایک کتاب کے اندر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کسی ایک صحابی کی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد ایک صحابی نے ایک نماز کو بھی چھوڑا ہو، کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جس کتاب میں اس طرح کی بات درج ہوگی۔ کیا وجہ تھی؟ دیار کو چھوڑ دیا، درد کو چھوڑ دیا، مالوں کو چھوڑ دیا، لیکن نہیں چھوڑا تو رب کے قرآن کو نہیں چھوڑا، محمد کے فرمان کو نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری حالت یہ ہے، جو چیز سب سے پہلے چھوڑتے ہیں، شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، اگر کمپرومائز کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، دین کی بات ہے چھوڑ دیں، چاچا ناراض نہ ہو جائے، ماموں ناراض نہ ہو جائے، تایا ناراض نہ ہو جائے، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے اندر اور آج ہماری زندگیوں میں ایک بنیادی فرق ہے کہ ان صحابہ کرام نے ساری زندگی سیرت الرسول کے مطابق گزاری ہے، اس کے باوجود صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، تنہائی کا وقت ہو، خلوت کا وقت ہو، بزم کا وقت ہو، محفل کا وقت ہو، مجلس کا وقت ہو، وہ صحابہ کرام اللہ کے سامنے استغفار کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج ہمارے دامن نیکیوں سے خالی ہے، توبہ سے بھی خالی ہے، استغفار بھی نظر نہیں آتا، نمازوں میں خشوع بھی نظر نہیں آتا، نمازوں میں عجز و انکساری بھی نظر نہیں آتی۔ واہ کمال صحابہ، تم نے زندگی میں حق ادا کر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبھانے کا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تہبند کو باندھتے ہیں اور تہبند کے اگلے کنارے، چادر کے اگلے کنارے وہ نیچے کو تھوڑا سا جھکے ہیں اور چادر اور تہبند کا پچھلا حصہ وہ تھوڑا سا اوپر ہے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عباس، ایک چادر باندھی ہوئی ہے، یہ تہبند برابر نہیں ہے، آگے سے کنارے نیچے ہیں اور پیچھے سے تھوڑا سا ٹخنوں سے زیادہ اوپر ہے، وجہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب
اپنی زندگی کے اعمال کو دیکھنا. کہا مجھے نہیں پتا کہ تہبند کس طرح باندھنا ہے. تہبند کے اگلے کنارے اس وجہ سے نیچے ہیں کیونکہ میں نے کونین کے تائیدار کو دیکھا ہے. جب وہ چادر باندھا کرتے تھے ان کی تہبند کے اگلے کنارے نیچے ہوا کرتے تھے اور پیچھے سے اوپر ہوا کرتے تھے. یہ تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قربان جاؤں امام مالک رحمت اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ المنورہ میں گزار دی. اور مدینہ منورہ میں بھی کہاں پہ؟ روضۃ الرسول کے پاس گزاری. قسمت کے کیا کہنے. 40 سال امام مالک رحمت اللہ علیہ نے روضۃ الرسول کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے. آج ہم کہتے ہیں 40 دن بھی اگر ہمیں مدینے میں رہنے کے لیے مل جائیں تو ہماری قسمت کے کیا کہنے. امام مالک نے 40 سال روضۃ الرسول کے قریب بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. ایک آدمی آیا. اچھا 40 سال کے اندر کتاب کھولتے تھے, اس کے ورق کو پلٹتے تھے, اس طرح جلدی جلدی نہیں کرتے تھے کہ کتاب کے ورق کی آواز کہیں زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ میں محمد عربی کی قبر کے پاس ہوں. یہ ادب و احترام کہ کتاب کے ورق کو پلٹنا ہے, بڑے آرام کے ساتھ پلٹتے تھے. اس کی آواز کو بھی اونچا گوارا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کائنات کے رب کا فرمان سنا تھا, یا ایھا الذین آمنوا لا فوق صوت النبی. وہی امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ. امام شاطبی نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں نقل فرمایا. ایک آدمی آیا, آ کر سوال کیا امام مالک سے, امام مالک عمرہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں احرام کہاں سے باندھوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا مدینے کی طرف سے تم نے جانا ہے, ذوالحلیفہ سے تم نے احرام کو باندھنا ہے. جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہے ذوالحلیفہ, یہ پیر علی بھی اس کو کہتے ہیں, بہت بڑی مسجد ہے. اور یہ مدینہ سے جب نکلتے ہیں تقریباً 10 کلومیٹر کے قریب یہ فاصلہ ہے. امام مالک نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے احرام کو باندھنا ہے. اس آدمی نے کہا سوچ بڑی اچھی تھی, نیت بہت اچھی تھی. کہا امام مالک میرا دل کرتا ہے, میرے دل کی چاہت ہے کہ میں احرام مسجد نبوی سے باندھوں. توجہ کیجیے, میں چاہتا ہوں مسجد نبوی سے احرام باندھوں. امام مالک کہتے ہیں نہیں, ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے. اس کے دل میں بات ہوگی مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا. مسجد نبوی کیا کہنے مسجد نبوی کے کہ جہاں پہ ایک نماز صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی کے اندر وہ جگہ موجود ہے جسے کائنات کے امام نے کہا تھا, کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. وہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی کے اندر ہے, وہاں سے احرام باندھتا ہوں. امام مالک کا جواب سنیے, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں موجود ہے. کہا میں تمہیں کہتا ہوں ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے, تم کہتے ہو مسجد نبوی سے احرام باندھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اس نے سوال کیا میں تو اعلیٰ جگہ سے احرام باندھ رہا ہوں, وہاں فضیلت زیادہ ہے. یہ ذوالحلیفہ بیر علی 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یہ تو راستے میں آنا ہی آنا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا ایچو فتنۃ اعظم, وہ کون سا فتنہ اس سے
کونین کے تاجدار کو علم تھی، کیا وہ فضیلت اس سے بڑھ کر تجھے علم ہے؟ کیا اس فضیلت کا علم کونین کے تاجدار کو نہیں تھا؟ اس نے خود فرمایا ہے کہ احرام باندھنا ہے تو ذوالحلیفہ سے باندھنا ہے، اور ساتھ ہی کہا یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہونا، اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ تو رب العالمین نے کتاب حکمت میں فرما دیا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو کونین کے تاجدار کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی پسند کے مطابق نیکی کرنا شروع کرتا ہے، وہ نیکی نہیں لکھی جاتی، وہ تو اس کے لیے وبال اور فتنہ بن جایا کرتا ہے۔ ان صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کونین کے تاجدار کے سامنے زانوئے تلمس کو طے کرنے کے بعد مقصد حیات سے وہ واقفیت حاصل کی کہ ان کے دلوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محبت آئی۔ رب اکبر کی قسم ہے، کائنات کے سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے، جو محبت صحابہ کے دلوں میں نبی کی محبت تھی وہ کسی اور کے دل میں نہیں آ سکتی۔ صحیح بخاری 5 حدیثیں ذہن میں رکھیے اور اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کی نبی سے محبت کیا تھی۔ پہلی حدیث صحابی فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ صحابہ کو دیکھیے کہ اگر نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، صحابہ کرام نے اس کو بھی نقل فرما دیا ہے۔ اس لیے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ واہ صحابہ، تمہاری شان کے کیا کہنے کہ تم نے کونین کے تاجدار کی زندگی کے ہر لمحے کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ اس طرح آج کیمرہ بھی کسی انسان کی زندگی کے لمحات کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی کہ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، صحابہ کرام نے وہ لکھ دی۔ دوسری حدیث صحیح بخاری کی فَضَحِكَ النَّبِيُّ، نبی علیہ السلام تھوڑا سا کھل کھلا کر ہنسے۔ صحابہ کرام نے اس طرح بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام تھوڑا سا کھل کھلا کر ہنسے تھے۔ تیسری حدیث فَسَقَطَهُ نَيَّةً، کہ کونین کے تاجدار گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو کے درمیان کچھ لمحے کے لیے رکے، اس رکنے کو بھی صحابہ کرام نے بیان فرما دیا۔ چوتھی حدیث حاضرین النبی، کونین کے تاجدار کے چہرے پر غمگینی کے آثار آئے، صحابہ کرام نے اپنے نبی کے چہرے پر آنے والے اثرات کو بھی نقل فرما دیا۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری کی فَبَكَى النَّبِيُّ، کونین کے تاجدار اللہ رب العالمین کی خشیت سے جب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، صحابہ کرام نے ان آنسوؤں کو بھی نقل فرما دیا۔ وہ صحابہ کرام جن کی تمنا اور چاہت ہوتی تھی کہ ہماری زندگی کا عمل وہ کونین کے تاجدار کے فرمان کے بھی مطابق ہو اور کونین کے تاجدار کی چاہت کے بھی مطابق ہو۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ جو آج ہمارے دعوے ہیں اور جو ہمارا کردار ہے، اور آج کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کردار دکھایا ہے، جب انسان ان کی سیرت کو پڑھتا ہے انسان ششدر اور حیران رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بہت سے مسائل سامنے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کیسے دینا ہے،
پھر آخر اس کا سارا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کیسے کیسے اس کا طریقہ ملا. آپ کو کفن کیسے دینا ہے یہ بھی مسئلہ سامنے آ گیا، کیونکہ پوچھنا جس سے تھا اب معاملہ ہی اس کا ہے، اب کیا کیا جائے. ایک معاملہ پیش آیا کہ کونین کے تاجدار کی قبر کہاں ہونی چاہیے، قبر مبارک کہاں ہونی چاہیے. وہ مسئلہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حل فرما دیا کہ رب العالمین اپنے نبی کو اسی جگہ اس کی روح کو قبض فرماتے ہیں جہاں پہ انہوں نے آرام فرمانا ہوتا ہے. ایک اور مسئلہ سامنے آیا کہ جو امام الانبیاء کی قبر کھودنی ہے وہ قبر